بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آسمان سے آئے دو ایسے فرشتے جو آج بھی بابل کے کنویں میں الٹا لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے آخر زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فرشتوں کو بابل کے کنویں میں الٹا کیوں لٹکا دیا گیا، اور ان فرشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قیامت تک اسی بابل کے کنویں میں قید رہیں گے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے، یہ دونوں فرشتے تھے یا پھر جنات، اور وہ ستارہ بننے والی زہرہ عورت کون تھی اور اس کی کیا وجہ تھی کہ اس عورت کو زہرہ ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں جادو حرام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ اور دوستو، ہاروت اور ماروت کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے کے اندر آخر کتنی سچائی ہے، اور قرآن مجید میں اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جانیں گے۔ بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو اپنی خلافت سے نوازا، وہی انسان زمین میں فساد برپا کرنے لگا اور اس کی نسل میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے لگے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو خلیفہ بنا دیا، جبکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا اور تسبیح کرتے ہیں اور تیری نافرمانی کبھی نہیں کرتے، اور ہم تیری خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر غصہ اور شہوت رکھ دی گئی ہے، اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہی چیزیں اور یہی صفات تمہارے اندر موجود ہوں تو تم بھی اسی طرح کی برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس بات پر فرشتے بولے یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں سے 2 فرشتوں کو چن لو۔ تو فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 فرشتوں کو چن لیا جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے، جو کہ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار فرشتے تھے۔ ان فرشتوں کو چن لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر غصہ اور شہوت ان کے اندر رکھ کر زمین پر اتار دیا۔ اور پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے صبح زمین پر آتے اور شام کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھ کر واپس آسمان میں چلے جاتے، اور اسی طرح یہ معمول چلتا رہا، اور آخر کار یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے، اور وہاں پر یہ دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی، اور اسی بابل شہر کے اندر زہرہ نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن یہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن یہ دونوں فرشتوں نے شہر بابل کے اندر اس حسین و جمیل زہرہ نامی عورت کو دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حسن و جمال میں پھنس گئے اور اس پر اپنا دل ہار بیٹھے۔ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے پاس گئے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کو کہا، تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، اور میں تمہاری خواہش اس وقت پوری کروں گی جب تم اپنا دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول کرو گے۔ فرشتوں نے زہرہ نامی عورت سے پوچھا کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بت کی پوجا کرتی ہوں، اگر تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرے اس بت کو اپنا خدا مان لو گے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔
فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب کو قبول نہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد فرشتوں کی ملاقات اس زہرہ نامی عورت سے دوبارہ ہوئی اور اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور وہ اس عورت سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس عورت نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہاری خواہش کو پورا نہ کروں گی جب تک تم 3 کاموں میں سے ایک کام نہ کر لو۔ زہرہ کی یہ بات سن کر فرشتوں نے پوچھا وہ 3 کام کون سے ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی یا تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کر دو کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے اور اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، یا پھر تم لوگ شراب پی لو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس طرح فرشتوں نے جب اس عورت کی بات سنی تو وہ خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ کیوں نہ ہم لوگ شراب پی لیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کریں۔ اور اس طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان کے سامنے اپنے بالوں کو کھول کر بیٹھ گئی اور ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ عورت کہنے لگی کہ ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جن کلمات کو پڑھ کر تم لوگ واپس آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ چنانچہ یہ دونوں فرشتے اس وقت اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس عورت کو سکھایا جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو واپس آسمان میں لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اپنی خواہش کو پورا کیا۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی وہاں آ گیا اور اس عورت کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنے بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں نے اس کے شوہر کو قتل کر ڈالا، اور اس کے بعد شراب کے نشے میں دھت ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدام یعنی بت کو بھی سجدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اور یہ گناہ کبیرہ بھی کر بیٹھے۔ اس طرح جب یہ دونوں فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے تو وہ عورت وہ کلمات پڑھنے لگی جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے۔ وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمان کی طرف چلی گئی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو زہرہ نامی ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر ڈالا۔ جب ان دونوں فرشتوں نے وہ کلمات پڑھے جسے پڑھ کر وہ آسمان کی طرف جاتے تھے تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے، اور اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مستحق قرار پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دیا کہ یا تو یہ دنیا کی سزا کو اختیار کریں یا پھر آخرت کی سزا کو، کیونکہ یہ دونوں فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس طرح ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا۔ اور پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے اور اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے، اور یہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں
نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے، اور جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، کاش یہ جان لیتے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ اس دور میں شہر بابل کے لوگ جب اللہ تعالیٰ کا نبی کوئی معجزہ دکھاتا تو وہ لوگ اس اللہ کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر یہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے، اور معاذ اللہ اس دور میں نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ وہ شہر بابل میں لوگوں کو جادو سکھائیں، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادو سکھاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان 2 مقرب فرشتوں کو یہ حکم بھی فرمایا کہ جو کوئی بھی تم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اسے اس بات کی آگاہی کر دینا کہ جادو ایک کفر ہے، اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایات میں ہاروت اور ماروت کے واقعے کا جس ذکر ہے اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے فرشتے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، اور کیا واقعی ہاروت اور ماروت نے زہرہ نامی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا؟ تو اس واقعے کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کی ساری روایات بغیر کسی سند کے ہیں، اور اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور اس قصے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہاروت اور ماروت کے واقعے کو جس قدر بیان کیا ہے اور جتنا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے اس واقعے پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔